अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब आपके साथ हाज़िर हूँ एक नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की जो हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब, उनकी उन 10 क्वालिटीज़ की जो इमरान खान साहब को बहुत पसंद हैं। वो 10 ऐसी खुफिया उनकी शख्सियत के ऐसे पुरस्राज राज हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान साहब के क्रेडिट पे ये कि वो हमेशा हर उस बंदे की तारीफ़ करते हैं ये जो उनके जी को बहाता है, बड़ी तारीफ़ करते हैं। आजकल वो उस्मान बुज़दार की खैर पहले से ही करते हैं। एक बात ये भी ज़हन में रखें कि 12 करोड़ आबादी का पंजाब है और फिर उसमें अभी जो तब्दीलियाँ हुई हैं, कुफर टूटा खुदा खुदा करके इमरान खान साहब को एहसास हुआ है इस पंजाब का। आज उन्होंने कुछ जो तब्दीलियाँ रोनमा की हैं पिछले 1-2 दिन में, बड़ी ज़बरदस्त तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। ब्यूरोक्रेसी के मॉडल को अगर आप देखें, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल ही अगर रन करना है, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए ही रियासती ज़माम कार को और पंजाब को चलाना है, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छी शोहरत के हामिल लोगों को वहाँ अपॉइंट किया। ख़ासतौर पर जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं, कुछ लोगों के ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि कुछ उन लोगों को भी नवाज दिया गया, उन लोगों को भी आला ओहदों पर रखा जो लोग मॉडल टाउन के उस साने में मुलव्वस थे। ठीक है, ये बात भी एक हद तक बिल्कुल ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पे इस वीडियो में हम उन 10 ऐसी खुसूसियात की, ऐसी करामात की बात करेंगे जो उस्मान बुज़दार अपनी शख्सियत के अंदर रखते हैं, उनकी शख्सियत में वो पिन्हा है। एक तो चीज़ आप ये ज़हन में रखें कि रूहानियत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है सारे मसले में, दुआओं और इस्तिखारों का ये सारी बड़ी जो है उनको उनका एज है, ये बड़ी हद तक उनको सपोर्ट करती है ये सारी चीज़ें। एक बात आप ये लिख लें, जब तक पीटीआई का ये मौक़िफ़ है नया पाकिस्तान, जब तक नया पंजाब नहीं बनेगा उस वक्त तक नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। नया पंजाब कैसे बनेगा इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह कि इमरान खान साहब को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर जो तब्दीली है वो नागुज़ीर हो चुकी है, चाहे वो इंतज़ामी हो या सियासी हो। गो कि अभी सियासी मकाम पे वो नहीं पहुंचे, लेकिन इंतज़ामी हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट्स किए हैं, लोगों को इधर उधर किया है, जो उखाड़ पुछाड़ हुई है, ये एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी आप लिख लें, अभी मेरे पास अपने पास लिख लें कि जब तक एक नालायक तालिब इल्म को इस बात का यकीन होता है कि वो पास हो जाएगा, वो फेल नहीं होगा, तो वो कभी भी मेहनत नहीं करता, वो कभी भी मुशक्क़त नहीं करता, वो कभी परेशान नहीं होता, वो कभी भी किताबें नहीं पढ़ता, वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता। तो इस बात को मैं कनेक्ट करूँगा थोड़ा सा आगे चल के कि ये बात कैसे सादिक आती है पंजाब पे और क्या वजह है, कौन से ऐसे दुश्मन अनासर हैं इमरान खान की जो इमरान खान की हर इस बात पे उनकी तायीद करते हैं कि फ़लाँ भी अच्छा है, फ़लाँ भी अच्छा है, फ़लाँ भी अच्छा है, हर जगह पे अच्छा है और दूध और शहर की नहरें बहती हैं, कोई उनको हक़ाइक़ नहीं बताता ये कैसे लोग हैं, क्यों ऐसा एक जुल्म हो रहा है 12 करोड़ से ज़ायद की आवाम के साथ। ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें तो आप देखते हैं तकरीबन 5 से ज़ायद 5 आईजी तब्दील हुए, फिर 3 बार चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए, 2 बार सेक्रेटरी फाइनेंस, ये एक बड़ी बात होती है। और फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप इन लोगों को तो आप तब्दील करते रहेंगे। ज़ाहिर है जो बंदा चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे जाके पहुंचता है या सेक्रेटरी फाइनेंस के लेवल पे जाके पहुंचता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात तो होती हैं, वो वहां तक पहुंचता है। लेकिन अलमिया ये कि अगर आप एक से काम नहीं ले सके, आप दूसरे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तीसरे को कैसे इस्तेमाल करेंगे, चौथे को कैसे इस्तेमाल करेंगे। बात इन लोगों की तब्दीलियों की नहीं है, बात कहीं और से जन्म लेती है। मसला इन लोगों का नहीं है, ब्यूरोक्रेसी का शायद इतना ज्यादा मसला नहीं है। आपने एक को टेस्ट किया, आपने दूसरे को टेस्ट किया, तीसरे को टेस्ट किया, जरूरी नहीं कि एक न चले तो दूसरा भी न चले, तीसरा भी न चले, तो शायद खराबी का जो कहीं मंबा है वो दूसरी जानिब है। इसकी एक बड़ी जो है वो लॉजिक सामने आती है, जो लॉजिक ग्राउंड पे आती है कि शहबाज शरीफ हमेशा जो थे वो ब्यूरोक्रेसी से सिस्टम को चलाते थे। 2-3 लोग उनके बड़े करीब थे, आप देखें ahad चीमा और जो दूसरे फवाद हसन फवाद, ये सारे वो लोग थे। इन लोगों के जरिए पूरे पंजाब को मैनेज किया जाता था, कंट्रोल किया जाता था। 3-4 लोग शहबाज शरीफ के इर्द गिर्द होते थे, यही लोग पूरे पंजाब की सियासी ज़माम कार के जो है वो वारिस होते थे। इस वक्त पंजाब के अंदर सिर्फ सियासी बुहरान नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पंजाब के अंदर सियासी बुहरान है, तो मैं आपको ये कहूँ कि सियासी बुहरान नहीं है, इंतज़ामी बुहरान भी है। सियासी बुहरान जो होता है वो इंतज़ामी बुहरान को जन्म देता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये बहुत सती गुफ्तगू होती है टीवी पे बैठ के, जी उस्मान बुज़दार को तब्दील कर दें तो नीचे ठीक हो जाएगा, और नीचे अगर चीफ सेक्रेटरी को ठीक कर दें, चीफ सेक्रेटरी अच्छा आ जाए तो उस्मान बुज़दार खुद ब खुद डिलीवर करने लग जाएगा। ये चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। एक बहुत अच्छा सेक्रेटरी अगर एक किसी नालायक सीएम के आगे या नालायक किसी लीडरशिप के आगे चढ़ता है तो वो उसके मकासद बदल जाते हैं, उसकी तरजीहात बदल जाती हैं। इसी तरह एक बहुत इनएक्टिव जो अगर चीफ सेक्रेटरी है वो किसी अच्छे चीफ सूबे के लीडर के आगे चढ़ता है तो उसकी भी तरजीहात बदल जाती हैं। तो ये एक दूसरे के साथ चीज़ें चलती हैं। लीडर के लिए जो खास बात सबसे बुनियादी चीज़ होती है कि उसको तजर्बा हो, उसको ये विजन हो, उसको इस बात का इदराक हो कि उसके गिर्द क्या होता है। साकिब निसार की एक बात हमेशा याद आती है कि वो कहते थे
ایک جج کو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ان حالات کا ادراک ہونا چاہیے جو ملک کے باہر ہو رہے ہیں, جو سڑکوں پہ ہو رہے ہیں, جو نجی محفلوں میں ہو رہے ہیں. تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. بالکل ایسے ہی سیاسی لیڈر کا ایک سیاسی تجربہ ہونا چاہیے, اس کا انتظامی تجربہ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو خاص طور پہ بتاؤں, جو پنجاب کا جو مزاج ہے, پنجاب کی بیوروکریسی کا, پنجاب کی انتظامیہ کا, وہ ایک شہباز شریف ٹائپ یا اس سے پہلے کہ ایک ڈکٹیٹر ٹائپ جو ہے, وہ لوگوں کو جب تک یہ خوف ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ امپیچمنٹ ہوگی, ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ان کو سزا ملے گی, تو بہت ساری چیزیں نسبتاً اچھی ہوتی ہیں, شاید اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف نے کوئی اتنی بڑی تبدیلی نہیں لائی اتنے بڑے لینڈسکیپ پہ, لیکن ان کو اچھلنا, کودنا, فوٹو بنانا, بڑے بڑے جوتے پہننا, ہیٹ پہننا اور ایک ڈرامہ کریٹ کرنا, یہ ان کے ایک مزاج تھا. اور شاید یہی وجہ تھی بہت سارا ووٹ جو ان کو پڑتا تھا اس وجہ سے پڑتا تھا نون لیگ کے دور میں. تو اس وقت کرائسس جو ہے وہ اس طرح سے جنم لے رہا ہے کہ ایک طرف ان ساری چیزوں کا بحران ہے, ان سابقہ لیڈرشپ جو تھی پنجاب کے اندر اس کی قد کاٹ کی لیڈرشپ اس وقت نہیں ہے, لوگوں کے اندر خوف نہیں ہے, انتظامیہ کو اس بات کا احساس ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہو جائے گا تو ان کو پتہ چل گیا ہوا کہ شاید اس طرح سے اتنا افیکٹو ایکشن نہیں لیا جائے گا. پھر یہ دیکھیں کہ اگر اس سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر خود نااہل ہے, اس کی بساط نہیں ہے, تو اس کو پھر لوگ دیکھتے ہیں, عام انسانوں کی زندگی اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام انسانوں تک ریلیف نہیں پہنچتا. عام انسان ریاست کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور ریاست نااہل ہو جاتی ہے. جب ریاست نااہل ہوتی ہے تو پھر جرائم بڑھتے ہیں, جرائم جب بڑھتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں ہر طرح کا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ جنم لیتی ہے. تو اس طرح جو معاشرے بنیادی طور پہ پاکستان کا چونکہ مزاج جیسا قیادت سے محروم ہوتے ہیں, تو پھر وہاں ان کی زندگیوں سے ریاست بھی ختم ہو جاتی ہے, انتظامیہ کا خوف لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جاتا ہے, جرائم کی میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ ایک بڑی جو ہے وہ قطار لگ جاتی ہے. تو سب سے اہم جو بات ہے وہ پنجاب سے ہی اگلے نئے پاکستان کا جنم ہونا ہے, پنجاب سے ہی اگلے پاکستان کی جو ہے وہ بنیاد پڑنی ہے, پنجاب سے ہی اگلے الیکشن کی اٹھان ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. جب تک نیا پنجاب نہیں بنے گا اس کے بعد ہی نیا پاکستان بنے گا, یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. یہ انتظامی تبدیلیاں ضرور کی عمران خان صاحب نے, لیکن سیاسی تبدیلیاں بھی بہت ہی ناگزیر ہیں. سیاسی تبدیلیوں سے مراد کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب ایک اسٹوڈنٹ کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ وہ فیل نہیں ہوگا تو وہ کبھی بھی محنت نہیں کرتا. اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ امتحان کے پرچے مارک کرنے والا ملا ہوا ہے تو وہ اس کو پاس کر دے گا, تو وہ ایز اٹ از رہتا ہے, وہ اپنی کارکردگی کو امپروو نہیں کرتا. اس کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا, اس کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ اس نے امپروو کرنا ہے, اس نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمران خان صاحب ہمیشہ عثمان بزدار کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک ہے ایک بات یہ بھی کہ آپ کو تعریف کرنی چاہیے, لیکن یہ جو تعریف ہے ان کا اس کو وہ بہت زیادہ اس کا ڈیو اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں. اس کو عثمان بزدار صاحب کو چاہیے تھا کہ اس بات کو اپنی اسٹرینتھ بنا کر استعمال کرتے, اپنے آپ کو امپروو کرتے, اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کرتے, بیوروکریسی کو مینیج کرنے میں کامیاب ہوتے, اپنا سیاسی قد کاٹ, اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرتے. لیکن انفارچونیٹلی جو لوگ اس وقت عمران خان کو یہ مشورہ دیتے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے, بہت ظلم ہے, بہت تکلیف ہے پنجاب میں. عثمان بزدار صاحب ڈیلیور نہیں کر رہے. خود کیبنٹ کے لوگ, ایون شیخ رشید یہ بات کہتے ہیں کہ, اور عمران خان نے خود, میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں, تحفظات کا ان کی جو مینجمنٹ ہے اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو یہ ساری باتیں اس کا عثمان بزدار صاحب نے جو ہے وہ بالکل کوئی اچھا تاثر نہیں لیا, اس کو انہوں نے اپنی اسٹرینتھ نہیں بنایا. اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں کوئی ایک شخص کب تک اپنے آپ کو کتنا امپروو کر سکتا ہے. ایک عمر ہوتی ہے کہ انسان کی, ایک حد تک اس کی وسعت ہوتی ہے, وہ امپروو کرتا ہے. 1.5 سال ہونے کو ہے, آج تک عثمان بزدار صاحب کچھ اتنے افیکٹو ہو کے سامنے نہیں آئے, اتنا سیاسی قد کاٹ اپنا نہیں بنا سکے, تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پنجاب کو مینیج کرنے میں کامیاب ہوں گے. وہ دیکھیں ایک طرف آپ کے چودھری ہوں, پنجاب کے چودھری, اور ایک طرف شہباز شریف جیسا شاطر انسان ہو, تو اس کے برعکس آپ کو, اب جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کو نیا پاکستان بنانا ہے, تو اس سے زیادہ قابل, اس سے زیادہ سلیقہ مند, اس سے زیادہ پرسنالٹی کی, اس سے زیادہ سیاسی کٹ کاٹ کی, سیاسی سمجھ بوجھ والی, آپ کے نظریے کے ساتھ وابستہ, آپ کے نظریے کے ساتھ مخلص قیادت آپ کو چاہیے ہوتی ہے, جس کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آپ کا اپنا لگایا ہوا پودا ہے, جس میں آپ کا اپنا خون شامل ہے, آپ کی اپنی محنت شامل ہے. آپ کو اس لیے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے, اپنے عام انسانوں کی زندگیوں کو امپروو کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا بالکل نہیں ہے. عثمان بزدار کی شاید پی ٹی آئی کے لیے وہ محنت, وہ لگن بالکل نہیں ہے جو ایک عام کارکن کی ہے. جو ایک عام کارکن کی, وہ کارکن جو کسی حد تک آپ دیکھتے ہیں, آپ کو نظر آتی ہے جو ینگ منسٹرز ہیں ان میں جس طرح سے وہ پاکستان کے لیے پیشنیٹ ہیں,
بارہا عمران خان ان کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو ایک دیکھیں ایک دوسرا جو تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے پنجاب کے چودھری اور وہ طبقات جن کی عثمان بزدار کے ساتھ مفادات مشترک ہیں, جن کو ان کا فائدہ ہوتا ہے, جن کو ان کی نااہلی کا یا کم صلاحیتوں کا فائدہ ہوتا ہے, وہ ان سے مطمئن نظر آتے ہیں. پنجاب کے چودھری اس آڑ میں انہوں نے اپنی بیوروکریسی تبدیل کی, انہوں نے بڑے پیمانے پہ فوائد حاصل کیے. یہی ہوتا ہے آپ الیکشن کو مینیج کرتے ہیں, آپ لوگوں کو مینیج کرتے ہیں, آپ ان کے کام کرتے ہیں, تو بیوروکریسی کا انفارچونیٹلی ایک بڑا رول ہوتا ہے. تو وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے شاطر لوگ وہ مینیج نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ جو لوگ الیکشن جیت کے آتے ہیں یہ اتنے آسان لوگ نہیں ہوتے, اتنے سادے لوگ نہیں ہوتے. تو یہ بہت زیادہ جو تبدیلیاں ہیں اس وقت بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ناگزیر ہیں. عمران خان صاحب کو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں, جو ان کی تعریف کرتے ہیں عثمان بزدار کی وہاں جا کے کہ وہ بہت ڈیلیور کر رہے ہیں, تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے ایک عام انسان کو کہ ان کے بس کا روگ نہیں ہے. بہت سارے تجزیہ کار میں نے دیکھے کل سے وہ بڑی جو ہے وہ ان کی یوں سمجھ لیں کہ خوشامد میں کسی اگلے درجے پہ شاید کسی کو ضرور ہوگا جس کا تعلق پنجاب سے ہوگا, وہ پنجاب سے کچھ نہ کچھ شاید اس سے وہ ظاہر ہی ہوتا ہے, فائدہ ہوتا ہے کسی نہ کسی صورت میں, کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ سب لفافے ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن فوائد ضرور لیتے ہیں یہ وہ لوگ. ابھی عثمان بزدار کی تعریفوں میں آپ کو بتاؤں, میرا ذاتی طور پہ تجربہ ہے, 2 دفعہ کورٹ انٹریکشن ہوا. ساکن نثار صاحب کے دور میں ایک دفعہ وہ عثمان بزدار صاحب کو بلایا گیا کورٹ میں, آپ کو یاد ہوگا وہ پاک وطن کا ایک ڈی پی او کی تبدیلی کا مسئلہ تھا. تو اس میں تو وہاں بڑا ہمیں شوق ہوا تھا کہ یار کس طرح کا بندہ سی ایم بنا دیا, اور بار بار عمران خان صاحب آج تک اس کی تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہے. اور پھر اس کو اس بات کی جو ہے وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو سب سے اصل بندہ ہے وہی میرے ساتھ ملا ہوا ہے اور مجھے تو کوئی پریشانی نہیں ہے, مجھے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ ضرور سوچئے پنجاب میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں, کس طرح کا وینری جو ایک قیادت ہے وہ ان کے اندر موجود ہے, کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو آپ کو میں نے خصائص 10 گنوائے. پتہ نہیں خان صاحب کو یہ کیوں پسند ہے. خیر اس چیز پہ تمام لوگوں کو بات کرنی چاہیے کہ جب تک قیادت جو ہے وہ باصلاحیت نہیں ہوگی, سلیقہ مند نہیں ہوگی, اس وقت تک نیچے آپ جتنا مرضی ماڈل بنا لیں, جتنے مرضی آپ تبدیلیاں کر لیں, شاید جب اوپر سے احکامات یا خوف کا سلسلہ نہیں شروع ہوگا نیچے سے وہ تبدیلی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی. عام انسانوں کی زندگی میں وہ ریلیف نہیں پہنچے گا. یہی کچھ اپنا خیال رکھیے گا, فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.